بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سرخیے خار مغیلاں، سرخیے خار مغیلاں یہ پتا دیتی ہے کہ تیرے دیوانے کہاں سے کہاں تک پہنچے، زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، ناموس محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے، تیری منزل پہ پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے۔ برادران اسلام، ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے، آج غالباً 9 ستمبر ہو گئی ہے،
میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 7 ستمبر بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص پاکستان کی اس پاکیزہ دھرتی پر مرزائیت قادیانیت کو بالاتفاق پاکستان کی اسمبلی سے اقلیت قرار دے دیا گیا، ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ اس لیے 7 سپٹمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے، لیکن ہم اسے یوم ختم نبوت کے طور پہ مناتے ہیں۔ آج میں نے آپ کی خدمت میں جس عنوان سے گزارشات عرض کرنی ہے وہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین، انہیں حضور کی ختم نبوت کا احساس کتنا تھا اور پاس کتنا تھا۔ آدمی ہر جگہ پہ گردن نہیں کٹاتا جب تک اس کے دل و دماغ میں ایک حقیقت عقیدے کے طور پر اتر نہیں جاتی، اس وقت تک وہ قربانی نہیں دیتا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کو صرف ایک مذہبی مسئلہ یا مذہبی طبقے کا مسئلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ پوری امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے سے قرآن کی عظمت وابستہ ہے، اسلام کی بقا وابستہ ہے۔ یہ صرف سرکار کی ختم نبوت، حضور کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے عالم کفر نے جب مرزا قادیانی کو کھڑا کیا تھا، ان کا مقصود نماز روزہ بند کروانا نہیں تھا، ان کا مقصود یہ تھا کہ اس آخری نبی کے مقابلے میں ایک نبی کھڑا کیا جائے۔ اب جب وہ نبی آئے گا تو وہ کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہوگا، وہ اپنی نبوت کے لوازمات بھی لائے گا۔ یعنی سیدھا وہ یہ کرے گا کہ یہ کتاب اب پرانی ہو گئی، اب میری کتاب چلے گی۔ یہ دین پرانا ہو گیا، اب میرا دین چلے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پورے کے پورے اسلام، قرآن، دین، ایمان کو ختم کر کے، منہدم کر کے، تباہ کر کے ایک نئی نبوت کا سمانگ رچائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ قرآن ختم، اسلام۔ اور یہی کیا مرزائیوں نے۔ مرزا قادیانی نے بالتدریج اس نے نبوت کا نعرہ لگایا، پھر پورا نظام اس نے اسلام کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ مثلا اپنے آپ کو نبی کہا، اپنی بیویوں کو امہات المومنین کہا، اپنے آوارہ جو اس کے یار تھے ان کو صحابہ کرام قرار دیا، قرآن کے مقابلے میں اپنی کتاب پیش کر دی، جنت کے مقابلے میں اپنی جنت انہوں نے کھڑی کر دی، جبریل کے مقابلے میں اس نے اپنے فرشتے مٹھن لال، خیراتی، ٹیچی ٹیچی، اس نامراد نے جبریل کے مقابلے میں اپنے فرشتے کھڑے کیے۔ پھر بعد میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ اسلام جو نبی پاک لائے یہ مردہ ہو چکا ہے، اب زندہ اسلام کی ضرورت ہے۔ تو اس نے اپنے اس من گھڑت دین کو زندہ دین، اسلام کو مردہ اسلام، غرض ہے کہ ایک ایک چیز انہوں نے اسلام کی ختم کر کے اپنا نیا دین پیش کر دیا۔ اسی لیے اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مرزا قادیانی کافر کیوں ہے۔ پوچھ لو، ویسے نعرے لگائیں گے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اچھے بھلے مولوی کو پکڑ کے بندہ پوچھے کہ مرزا قادیانی کے کافر ہونے کی وجوہات بتائیں کیا ہیں، وہاں کہے گا میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، اب آپ ذرا مختصراً سن لیں،
ہو سکتا ہے یاد رہ جائے، زیادہ یاد نہیں رہے گی، کم از کم ایک وجہ تو یاد ہونی۔ کوئی پوچھ بھی لے کہ مرزائیت مرد آباد، ختم نبوت زندہ باد، کیوں مرد آباد؟ تو آپ جواب یاد رکھیں، سب سے پہلا کفر مرزے کا یہ ہے دعوی نبوت، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ جو ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کافر ہو گیا۔ یہ پہلی وجہ ہے، یہ پہلی وجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے قرآن مجید کو جھٹلایا ہے۔ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے مہر لگا دی کہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ اب جو بھی دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، یہ کہتے ہی وہ کافر، اور جو اس کو مانے گا وہ بھی۔ تو پہلی وجہ سمجھ میں آ گئی، مرزا قادیانی کافر اس لیے ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ دوسری وجہ دعوی شریعت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے۔ اب کوئی اپنی نئی شریعت لے کے آئے، یہ دوسرا کفر۔ یاد رہے گا، پہلا دعوی نبوت، دوسرا شریعت کا دعویٰ، تیسرا توہین انبیاء، انبیاء کی توہین کرنا کفر ہے۔ چوتھا سب انبیاء، انبیاء کو گالی دینا یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے اس بدبخت کو اہل ایمان علماء نے کافر نہیں بنایا، کافر وہ خود بنا۔ انہوں نے حق ادا فرمایا کہ اس کا آئینے میں منہ دکھا دیا کہ اس نے یہ کفر کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور پھر جنہوں نے اسے مان لیا۔ یہ بھی ایک جملہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے سچے نبی کا انکار، یہ بھی کفر ہے۔ مثلا نبی پاک کا انکار کر دے بندہ، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایک ہے سچے نبی کا انکار، ایک ہے جھوٹے کا اقرار۔ سچے نبی کا انکار کفر ہے، اور جھوٹے کا اقرار اس سے بڑا کفر ہے۔ اس لیے قادیانیت جو ہے اس نے یہ کیا کہ اس نے آپ کا دین، ایمان، قرآن، پورا اسلام ہی اس نے فنا کرنے کا پروگرام تھا۔ اب انگریز چاہتا کیا تھا؟ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ ان کا قرآن ختم، ان کا دین ختم، پوری کی پوری عمارت جو رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے کھڑی کی اس کو تہس نہس کر دیا جائے اس ایک بندے کو کھڑا کر کے۔ لیکن بھلا ہو حضور کی امت کا کہ یہ ڈٹ گئی۔ اس لیے پھر مسلمانوں نے اپنے دین، ایمان، قرآن کو بچانے کے لیے قربانیاں دیں، بلا شبہ اس دور میں بھی قربانیاں دیں۔ 1954 کے اندر لاہور کی دھرتی پر 10,000 مسلمانوں نے اپنے خون سے سڑکوں کو رنگ دیا تھا، چوراہوں کو لالہ زار کر دیا تھا، موت سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے، گولیاں برس رہی تھیں اور ان کی زندگیاں موت کو ترس رہی تھی۔ وہ جو فیض نے کہا حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ کریے کہ اردو دا پھر ترجمہ کرنا پیندا ہے، حالانکہ اردو تو اردو ہے، لیکن ہم سادہ لوگ ہیں نا، تو اس کا ترجمہ یہ ہے حضور یار، یار نے
اعلان کیا جڑے دیوانے او آ جان. یار نے بولا جڑے دیوانے نے او آ جان. تے پھر دیوانیاں کی کیتا انہاں اس خوشی دے وچ اپنے گریبان پھاڑ دیتے کہ یار نے سانو بلایا ہے. تے پھر حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب تو گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے. جیڑا لباس سی او ہو گیا لیر لیر دھاگا دھاگا. تے انہاں گویا جسم نو انہاں لیراں تے دھاگیاں دی طرح کر دیتا تے چوک کے جیب وچ پا لیتا. جدوں یار دی خدمت وچ پہنچے انہاں آکھیا کپڑے تے رہ نہیں لیراں بچ گیاں نے اے تہاڈے نام. حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے. مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. یعنی اساں او عاشق ساں سرکار دے رستے وچ نہ طوفان نہ دریا نہ سمندر نہ فوج نہ پولیس نہ جج نہ عدالت اے سارے انو روند دے ہوئے گیا تے اگے مقام فیض راہ میں جچا ہی نہیں. نہ بندوق نہ سنگین نہ ٹینک نہ گولیاں ان سے آگے نکل گئے. جو کوئے یار سے نکلے تیری گلی وچوں نکلے تے سیدھے پھانسی تے چڑھ گیا. رستے وچ اے رک گئی. بس آج یہی بات آپ کو بتانی ہے کہ میرے نبی کے جو غلام تھے جو صحابہ کرام تھے ان لوگوں نے ختم نبوت کے لیے یہی کام کیا. جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے اور مل کے سارے یار چلے. جب ختم نبوت کا جھنڈا صحابہ نے اٹھایا مقابلے میں ان کے کئی جنگیں ہوئیں. ایک جنگ بتا رہا ہوں اس میں 40 سے 50 ہزار کا لشکر منکرین ختم نبوت سیدھا کہیں کافروں کا لشکر آیا. مسلمان تھے ٹوٹل 13,000 کے لگ بھگ. اب سوچیں ایک طرف 40-50 ہزار کی تعداد ایک طرف 13-14 ہزار کی تعداد. اب اس طرف ان کا جھوٹا نبی موجود ہے اس طرف ابو بکر صدیق مدینے میں ہے لیکن میدان میں حضرت خالد بن ولید ہے. اب اس منزل پہ جس وقت دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے وہ لوہے کے لباس میں غرق تھے کافر. طاقت ان کی کئی گنا زیادہ تھی اور علاقہ بھی ان کا تھا. مسلمان مدینے سے چل کے گئے تھے. اب اتنی دور جب پہنچے پانی کی پیاس کھانا پورا میسر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ختم نبوت کے لیے اولاد وطن گھر در ہر چیز کو بھلا کے میدان میں اتر گئے. اب جب دونوں لشکر ٹکرائے تو کفر نے کیا حملہ. صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے. اتنے اکھڑے کہ حضرت خالد بن ولید جو سپاہ سالار تھے ان کا خیمہ بھی اکھڑ گیا. ان کی بیوی ان کے نرغے میں آ گئی. اب تصور کریں کہاں پہنچا دیا انہوں نے مسلمانوں کو. اب یہاں پر رسول اللہ کے خطیب تھے. کس کے؟ جو تھوڑا میں خطیب ہاں
پکے خطیب تو حضرت صاحب ہیں، میں ان کا نائب ہوں، یعنی میں ہوں اسسٹنٹ خطیب، حضرت صاحب ہیں پکے خطیب، تو ہم دونوں خطیب ہوئے نا۔ جب وہ آرام فرماتے ہیں میں آپ کو خطبہ دیتا ہوں، جب میں چلا جاؤں گا پھر اصل والے آ جائیں گے۔ تو اب خطیب تھے وہ حضور کے، نبی پاک کے، ٹائٹل دیکھیں، ٹائٹل خطیب لاہور بڑا ٹائٹل ہے، خطیب پاکستان بڑا ٹائٹل ہے، خطیب عرب و عجم، لیکن خطیب النبی کیا ٹائٹل ہے؟ اور جسے میرے نبی نے سلیکٹ کیا تھا، جسے میرے نبی نے سلیکٹ کیا تھا کہ یہ میرا خطیب ہے، اور حضور اسے بڑے فخر سے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے تھے کہ اگر فلاں قبیلے کا خطیب بولے گا تو پھر میرا خطیب بولے گا۔ اور اس خطیب کا نام تھا حضرت ثابت، ان کے ابے کا نام تھا قیس، ان کے ابے کا نام تھا آکو تو آپ دسو، قیس بن ثابت بن شماس۔ یہ حضرت ثابت جو تھے یہ حضور کے خطیب تھے۔ ایک ان کے جسم میں کمزوری تھی، کان سے ذرا کم سنتے تھے، جنہوں پنجابی کی آدن بولا ڈورا بہرا تے سریکی میں کہتے ہیں بوڑا، بوڑا تھے، بولا تھے، کان سے کم سنتے تھے۔ اور جو بندے سنتے کم ہیں وہ بولتے، ایک کمزوری، یہ بھی کمزوری ہے، وہ بندہ اے سمجھ دے سارے ہی میرے ورگے نے۔ اب لطیف سی بات یاد آ گئی مولانا روم کی، یہیں لطیفہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک تھا خوشبو بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، اس نے ایک بلبل رکھی ہوئی تھی، اور بلبل بیٹھ کے اس کی دکان پہ بولیاں بولتی، گاہکوں کی لائن لگ جاتی، نالے او دی بولی سنن تے نالے عطر خریدن، او دے پیسے بن جاون۔ ایک دن جو بلبل اڈی تے او دے پر لگے، ایک بوتل ڈگی، ایک ڈگی تے پھر ساڑی طرح ساریاں بوتلاں جتنی بھی اس لگیں وہ گر گئیں، جب وہ گریں تو ٹوٹ گئیں۔ اب اتنا سارا نقصان ہو گیا دکاندار کا، تے انہیں پھڑیا بلبل نو، پھڑ کے او شودی دے اتو وال کھچ کے انہوں گنجا کر دیتا، بلبل نو نے گنجا کر دیتا۔ او اس دکھ دے وچ چپ ہو گئی، اس دکھ دے وچ بلبل بولنا انہیں چھڑ دیتا۔ جدوں او بولے نا تے گاہک بھی نہ آون، او تے بولی سنن آندے سن۔ ہن او شدہ پریشان دکاندار، اچانک بلبل بیٹھی سی مایوس تے دکھی، ایک فقیر گزریا جنہیں تازہ اس طرح پھروایا ہویا سی، او جو ہی سامنے آیا تے بلبل اڑ کے مولانا روم آدن او دے کندے تے جا بیٹھی، انہیں آکھیا میں تے ایک بوتل تروڑی تے میرا اے حال ہے، تو کنیاں تروڑ آیا ہے؟ واہ کیا کہنے، او بھی بوڑے سن نا، او بھی یہی سمجھ دے سن سارا جہان ہی بولا ہے، تے پھر بولنا تے ایک انہاں دی آواز بہت بلند، آواز دے اندر غضب دا سر، اتو او اے سمجھن اے سارے جس طرح تساں ساڈا حال ویکھ دے نہیں، جدو اسی بول دیاں سپیکر دی آواز ہور اچھی تے اسی آدھے ہور انہوں کھول، ہور اچھی، بابے آندے کان پہ پاٹ دن تے اسی لگے پیا۔ او حضرت ثابت بن قیس بھی کنو ڈورے سن، ایک اچھی آواز پھر ہور اچھا بولنا تے لگ 6 میل دے اتے آوازاں جانیاں، تے نبی پاک نے جدوں بھی مقابلے کھڑا کرنا انہاں نوں ہی،
فرمانا اے میرا خطیب کی ثابت بن قیس. ہن گل تے آ ہی گئی. ثابت بن قیس اچانک، کیونکہ اچا بول دے سن نا، یاد رکھنا اچا بول دے سن، اچانک قرآن پاک دی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا او اہل ایمان اپنی آوازیں پست رکھو، نیچی رکھو، اور میرے نبی کے سامنے ویسا اونچا نہ بولا کرو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو. اب اگر کسی نے یہ غلطی کی میں اس کی زندگی بھر کے اعمال برباد کر دوں گا، اجاڑ دوں گا، پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا. جب یہ آیت اتری تو سب صحابہ ڈر گئے. جو بولتے تھے حضور کی مجلس میں اتنے ڈرے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ لیے کہ جب بولنے لگوں گا کنکر چبھیں گے، پتہ چلے گا اتھے ہولے بولنا ہے. اگر ہووے شرم تے انج ہوندا ہے شرم، بندہ ہووے بے شرم تے بے حیا، پھر جو منہ وچ آیا یہ بے حیائی کی علامت ہے. اور یہ بے حیا مذہبی طبقے میں بھی موجود ہیں. جو آیا بکواس حضرت مجدد پاک کے بارے میں، داتا صاحب کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، یہ ثبوت ہوتا ہے کہ یہ بندہ کوئی بے حیا ہے، بے شرم ہے، بے دھرم ہے. اس کی داڑھی مت دیکھو، پگڑی مت دیکھو، یہ سرے سے بے حیا. سیاستدانوں میں بے حیا، ہر طبقے میں بے شرم قوم ہوتی ہے، بے حیا قوم ہوتی ہے. اور بے حیائی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ جو منہ میں آیا اس نے. صحابہ کرام نے ایک آیت اتری، حالت یہ ہے کہ اب اتنا آہستہ بولتے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر ذرا اونچا بول. اس کو کہتے ہیں دین دھرم. ایک مرتبہ الرٹ کیا پھر ساری زندگی آواز اونچی. حضرت پیر فخر الدین سیالوی خواجہ وہ کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. وہ جو حیا والے ہوتے ہیں وہ تو یار کے دروازے پہ ہاتھ بھی نہیں دھرتے. کتنی نازک بات کی ہے. یار دی چوکٹ تے جاویں تے پلکاں نال، وہ سرائکی میں کہتے ہیں پلکاں نال بہاریاں دیواں. کیا یہ ہن پلکاں دے جھاڑو بن سکدے ہیں؟ جذبہ تو ہے نا. پلکاں نال بہاریاں دیواں تے خاک دیاں کراں سرم سلائیاں. سبحان اللہ. میرے سرائکی سمجھنے والے بھی کچھ بیٹھے ہیں لگتا. اس لیے ساغر صدیقی
گرا پڑا رہتا تھا اسی لاہور کی گلیوں میں، اس نے بڑی بات کی. وہ کہتا ہے میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی بھی صدا یاد نہیں ہے. دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. اللہ یا رسول یا علی یا علی یا غوث مدینہ شریف زندہ باد، آقا علیہ بغداد شریف، آقا علیہ پاک وطن شریف، زندہ باد، آقا علیہ جویر شریف، آقا علیہ گولڈا شریف، زندہ آقا علیہ ویرا شریف، آقا علیہ حضور سیدنا داتا علی حجویری، 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 آقا علیہ بریلوی شریف، امام احمد رضا، زندہ عشق و محبت، اعلی حضرت، محبت، اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلی حضرت. حضرت ساگر صدیقی صاحب، ساگر صدیقی صاحب. ماشاء اللہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ. تو آپ نے سمجھا صحابہ کرام ایک آیت اتری، پھر عمر بھر صحابہ کی آواز، کسی ایک صحابی کی بھی، پھر حالت یہ رہی کہ حضور کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے تھے تو پوری انگلی نہیں رکھتے تھے، ناخن رکھ کے آ جاتے تھے. یہ حدیث ہے، یقرعون بابہ بالاظافیر. ایسے بھی حیا والے سنے ہیں، ایک مرتبہ رب نے کہا اونچا نہیں بولنا، انہیں کہا پھر لے پھر ڈھولنا، ایسا نہیں بولنا، پھر ناخن رکھنا اور آ جانا. چلو یہ تو محبت کا فرض ادا کرائے کہ انگلی نہیں رکھی ناخن رکھا، کمال تو اندر والے کا ہے کہ ناخن رکھا خبر ہو گئی. سبحان اللہ. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. تو صحابہ کی آوازیں ہمیشہ پست رہتی تھیں، لیکن حضرت سیدنا ثابت بن قیس، یہ میرے نبی کا غلام، خطیب نبی، خطیب مدینہ، ان کی آواز فطرتاً اونچی تھی. جب یہ آیت ان کے کان میں پہنچی، انہوں نے جب یہ آیت سنی کہ ابھی اتری ہے، اب روتے روتے چیختے چلاتے، گھر میں نہیں تھے، باہر تھے رستے میں سر پہ رکھ لیے ہاتھ اور کہا میں اجڑ گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا. اب دوڑے لوگ، کیا ہوا؟ کہا قرآن اترا ہے کہ جو لوگ اونچی آواز میں میرے محبوب کے پاس بولیں گے ان تحبط اعمالکم، ان کے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، اور سب سے بڑا
दुख ये कि अल्लाह उन्हें पता भी नहीं चलने देगा, बर्बाद कर देगा। क़यामत के दिन आएंगे, उनकी झोली अमल से खाली होगी। फरमाया सबसे ऊंचा तो मैं बोला करता था, लगता है रब ने मेरे लिए ये कुरान उतारा। अब मैं न मुसलमान रहा न साहिब ईमान रहा, मेरा सब कुछ लुट गया। अल्लाह बकौल बहादुर शाह जफर, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खजा में उजड़ गया। मैं उसकी फसले बहार हूँ, पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेकसी का मजार हूँ, न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। हजरत साबित बिन कैस रोते रोते रस्ते में ही गिर गए, रस्ते में ही गिर गए। अब पड़े हैं राह में, आवाज एक ही है, मैं उजड़ गया, मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरा महबूब मुझसे रूठ गया, मेरा रब मुझसे नाराज हो गया। गलती क्या हुई, आवाज ऊंची हो गई। झूठ वो गाली नहीं दी, बेअदबी नहीं की, बस आवाज ऊंची हो गई। गिरे हुए रस्ते में यार आए, हजरत आसिम आए, चल उठ घर चल। उसने कहा मेरे जैसे लोग घर के काबिल नहीं होते, मुझे इसी राह में पड़ा रहने दे। अब जाके आपकी बीवी को बताया गया कि साबित रस्ते में पड़ा है, रोता है, तड़पता है, घर नहीं आता, पीछे नहीं जाता। बीवी आई, उसने हाथ जोड़े, मेहरबानी फरमा घर चल। बीबी पकड़ के घर ले आई। जब चार पाई पे बिठाना चाहा, फरमाया मेरे जैसे निकम्मे लोग न घर के काबिल न चार पाइयों के काबिल, मुझे उस कमरे में डाल दे जिसमें मैं घोड़ा बांधता हूं, इस तबल में डाल दे। मैं जानवरों से भी बदतर हो गया हूं कि इतनी मैंने सितम किया, महबूब के सामने मेरी आवाज ऊंची कैसे हो गई। अब बीवी को कसम दी, वो मजबूर हो गई। उसने इस तबल समझते हो ना, जहां घोड़ा बांधा जाता था, उस कमरे में डाला। फरमाया रख फट्टी इस पे, ऊपर कील गाड़ दे। बीबी ने रो के कहा पानी कैसे पहुंचाऊंगी, रोटी कैसे दूंगी। फरमाया भूखा मर जाने दे, प्यासा मर जाने दे, मेरे जैसे लोग जिंदा रहने के काबिल नहीं होते। अब लफ्ज सुने हजरत साबित बिन कैस, ये सहाबा होते हैं जिन्हें एहसास होता है, जिन्हें नबुव्वत का पास होता है, जिनका ईमान खास होता है। हम बेअदब लोगों में पैदा हो गए, हमारे दीनी मजहबी रहनुमा मौलवी बेअदब, हमारे रहनुमा सियासी बेअदब, हमारा पूरा मुआशरा बेअदबी की लानत के अंदर रंग दिया गया। न मस्जिदों का अदब, न कुरान का अदब, न बुजुर्गान का अदब, और ना मुरादों की शक्लें, दाढ़ियां, टोपियां, पगड़ियां रख के कोई वलियों को भौंक रहा है, कोई सहाबा की इज्जत घटा रहा है, कोई इमाम आली मकाम की तरफ उंगलियां उठा रहा है, कोई सिद्दीक अकबर को बोलियां बोल रहा है, कोई हजरत उमर की तरफ इशारे कर रहा है। सितम ये है कलमे सारे पढ़ रहे हैं, दीन के बड़े बड़े ठेकेदार बेअदबी के अंदर खुद भी गर्क, उम्मत को भी गर्क कर रहे हैं, और कहते हैं असल यही तौहीद है। वाह सुल्तान बाहू, वो कहते हैं बेअदबा नहीं सार अदब दी ते अदबों थी गए वांझे जेड़े मुंड कदीम दे
کھیڑے آہن او کدے نہ بندے رانجھے بے بے ادب کو کعبے کا امام بنا دو، ہے تو بے ادب، اسے مدینے کے اندر لگا دو، ہے بے ادب، اسے 70 حج کروا دو، حج اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، قرآن کی قراتیں کچھ نہیں بگاڑتی، بے ادب رہے گا، جیسے بچھو بچھو رہے گا۔ شاہ حسین کہتے ہیں کالے پٹنا چڑھے سفیدی تے کاگ نہ ہوں دے بگے۔ یہ صحابی ہے، کہتا ہے مجھے ڈال دو اس تبل میں، بھوکا رہوں گا، پیاسا پڑا رہوں گا۔ کیا کہا آگے؟ کہا میں مر جاؤں گا اسی گندے کمرے میں، یا مر جاؤں گا، یا او یردا عنی رسول اللہ، یا یار کرم فرمائے گا، پیغام رضا کا بھجوائے گا، ورنہ جا کے کہہ دو اسے تیرا یار کیونکہ بے ادب جو ٹھہرا مر جائے گا اسی گندے کمرے میں۔ اب کمرہ بند، دروازے پہ پھٹی رکھ کے کیل گاڑ دیے گئے، اندر چیخنے کرہنے کی آواز۔ جرم کیا ہوا ہے؟ جرم بے ارادہ ہوا ہے، ارادے سے نہیں ہوا، اور وہ جرم بھی نہ تھا، سمجھتے تھے کہ جرم ہے، کہ رب نے جو بولا لا ترفعوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا مقام نازک کتنا ہے۔ یہ غلیظ لوگ کہتے ہیں نبی بھی بھائی کی طرح ہوتا ہے، نبی بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے۔ اوے ظالمو، کون سا دین ہمیں پڑھا رہے ہو؟ کون سا اسلام ہمیں سکھا رہے ہو؟ کون سی توحید ہمیں سکھا رہے ہو؟ یہ صحابہ سے پوچھو کہ نبوت کا مقام کیا ہے، نبی کا احترام کیا ہے۔ اور پھر دور کا صحابی نہیں، خطیب نبی کا۔ اب خطیب سے بڑا مقام کس کا ہوتا ہے؟ گندے کمرے میں یعنی استبل میں اپنے آپ کو قید کر لیا۔ ابھی تھوڑا سا وقت گزرا، رات بھی تھی، اور ادھر سرکار پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے بل ارادہ کیا، ورنہ پچھلی جو گزری سو گزری۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ آیت سنائی تھی وہ وہاں تھے۔ عرض کیا آقا رلایا بھی میں نے تھا، اجازت ہو تو ہنساؤں گا بھی میں، دکھ میں نے دیا یار کو، میرا دل کرتا ہے سکھ بھی میں دوں۔ فرمایا جا سنا۔ اب یار کیسے ہوتے؟ ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت عاصم دوڑے مسجد نبوی سے، اور دوڑتے دوڑتے کلومیٹر بمشکل ہے وہ جگہ، اب ایسے دوڑے اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اتنا بھی صبر نہ ہوا کہ جا کے کہوں نکل کمرے سے باہر، یار راضی ہو گیا۔ دور سے دی صدا، او ثابت، او ثابت، دو چار مرتبہ دی صدا، دوڑی اس کی بیوی، لگتا ہے رب راضی رسول راضی۔ او بی بی کے کان میں پڑی صدا، کہا عاصم نے ثابت رسول راضی ہو گئے، رب راضی ہو گئے، مبارک مبارک۔ اور رس سے منیج گئے، رس سے منیج گئے، روٹھے یار ڈاڑھے اوکھے منیندے، منتاں تے زاریاں ترلے کریندے، روٹھے یار ڈاڑھے۔
اب جس وقت خبر کان میں پڑی محبوب کی آواز، اٹھ کے ٹکرائے دروازے سے، دروازہ ٹوٹا، خون بہا، باہر نکلے، ہوش نہ رہا بیوی کا، گھر کا، دوڑے حضور کی طرف۔ رستے میں حضرت عاصم ملے، جو قمیص تھی گلے میں اتاری، کہا جو یار دی خبر سناوے، کچھ نہ کچھ تے انعام پاوے۔ اے جڑا مینوں ہار پواندے ہو، اے میرے تے احسان نہ ہو کر دے، یار دیاں گلاں سن دے ہو تے ہار پواندے ہو۔ یار کا نام آیا، کسی نے اٹھا کے 100 روپیہ رکھ دیا، میرے اوپر کوئی احسان نہیں، نہ دیا کریں، آپ اس لیے دیتے ہیں کہ مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا۔ میرے بھرا اس ریکی بھی بیٹھے نے تے انہاں نوں بھی تھوڑا جا کوئی حصہ دے ویے۔ وہ دن ہر کٹ گونڈے کھاں ٹھک تھین دی، ہر کٹ گونڈے کھاں ٹھک تھین دی، متا مل پوے کہیں میل دے وچ، او نہیں ملدا اوندا ذکر تاہے دل رج پوندے ہی کھیل دے وچ، اوندا نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ، ناشاد ہن تن تے ترائے لیرے او بھی دے ایاں کل ویل دے وچ۔ قمیص اتارا، اس کا مطلب ہے باہر بھی آواز جا رہی ہے، وہ دل میں آئے، وہ دل میں آئے، وہ آنکھوں میں ٹھہرے، رقیبوں کو کیسے خبر ہو گئی تھی، ہم نے تو آہ بھری تھی تمہیں سنانے کو، ہوا یہ کہ خبر ہو گئی زمانے کو۔ کیا سمجھے؟ اتارا قمیص، پکڑا یا کس کو؟ جس نے خبر سنائی یار کی، اس کو قمیص کا یہ انعام لے۔ اب چاہیے تھا گھر آتے قمیص بتلاتے، اتنا ہوش نہ رہا، اسے حال وچ دل دیوانہ، اسی حال میں پہنچے۔ سرکار بیٹھے تھے مسجد نبوی میں مصلی پہ، روتا روتا حضرت ثابت دروازے پہ جا کے پکڑ کے دروازے کو کہا، میں کافر ہو گیا، میں منافق ہو گیا، میں لٹ گیا، میں صدقے اپنے آقا کے۔ میرے آقا اٹھے، فرمایا نا نا نہ تو منافق ہے، نہ تو بے ایمان ہے، سن مجھ سے تیری نظر یہاں تک ہے، مجھ محمد کی نظر تجھے کیا پتا کہاں تک ہے۔ بتا دو ان بے ایمانوں کو جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، کل کا پتہ نہیں۔ ثابت دروازے میں کھڑا تھا، کہہ رہا تھا میں بے ایمان ہوا، میں منافق ہو گیا۔ میرے حضور اٹھے، فرمایا نا نا انت عیش حمیدن و تموت شہیدن، تو جیے گا حمید بن کے، مرے گا شہید بن کے۔ پوری زندگی کی کتاب نبی نے کھول کے رکھ دی، جیے گا محمود بن کے، حمید بن کے، تیرے چرچے ہون گے،
کیا کہا نبی نے؟ فرمایا ثابت دنیا میں تیرے چرچے ہوں گے، آج 1444 ہے، شہر لاہور ہے، محلہ صدیق پورا ہے، مسجد صدیقیہ ہے، اور ذکر کس کا ہے؟ خطیب لاہور کا۔ نبی کے خطیب کو سلوٹ، سلام، مع احترام، ذکر ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ نبی نے سچ بولا کہ نہیں بولا؟ انت عیش حمیدن، تو جیے گا، تیریاں سناواں ہون گیاں، تیریاں گلاں ہون گیاں، تے ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ سورہ حجرات، آپ تفسیر قرآن کی تفسیر، سورہ حجرات قرآن کی سورت ہے، اس کی جو مرضی تفسیر اٹھائیں گے انہی کے چرچوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان تعیش حمیدن و تموتا شہیدن، اس شہید دی وجہ تو میں ساری کہانی سنائی ہے۔ میدان میں اترے، اتھوں ہی بھولے سا نا، اسے چوک تو میدان میں اترے، آگے 40,000 کا بڑا لشکر خونخوار مسلمانوں پہ ٹوٹا، مسلمانوں کے یعنی صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، یہاں تک کہ حضرت ثابت بن قیس نے جب دیکھا، نبی کے خطیب نے دیکھا کہ سرکار کے جانے کے بعد یہ حال ہمارا، فوراً تیاریاں پہلے کر کے آئے تھے، خوشبو لگائی، کفن پہنا، کفن پہن کے نکالی تلوار، کھودا زمین کو گڑھا بنایا، گڑھا بنا کے ایسے تلوار کر کے کھڑے ہوئے۔ یاروں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا خوشبو بھی لگا لی ہے، کافور مل لیا ہے، کفن پہن لیا ہے، اب تلواریں ٹکرائیں گی، یہیں گروں گا، یہیں مزار بنے گا، یہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ جان دینی سوکھی ہے؟ نہ اوکھی ہے۔ اب آپ گڑھے میں کہاں؟ وہ گڑھا کیوں کھودے آجے؟ آکے تاکہ ہلنا نہیں، میں بن جاؤں گا دیوار، یہیں کھڑے ہو کے چلاؤں گا تلوار، کوئی کر نہیں سکے گا مجھے پار، اگر مجھ سے گزرے گا تو مجھے کاٹ کے گزرے گا، ورنہ یہاں سے آگے بڑھنے۔ یہی حال ہوا، اسی مورچے میں بدن کے پرزے اڑ گئے۔ یہ ہے ختم نبوت کی جنگ کا وہ عظیم جیالہ سپوت، یہ ہے صحابی رسول کا، یہ ہے غلام میرے آقا کا، یہ ہے خطیب میرے نبی کا، یہ ہے انصار کا علم بردار، انصار کا علم بردار، ایک ہاتھ میں علم، دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ اسی طرح مورچے کے اندر بوٹیاں اڑ گئیں، لیکن جو نبی کے نام پہ مرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ سلوک سپیشل کرتے ہیں۔ کٹ گئے، وقت گزرا، جنگ مسلمان جیت گئے۔ رات کو آپ ایک صحابی سے ملے خواب میں، کٹے پھٹے ہوئے، کہنے لگے میری زرہ چوری ہو گئی ہے۔ FIR بھی لکھوائی تے مر کے، فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ دی صحابی کو کہ میری زرے، سبحان اللہ، ساڑھا گھر کوئی لوٹ کے لے جاوے، 6 سال گزر گئے پتہ ہی کو نہیں لگا کون لے گیا، لیکن یہ کٹا پھٹا بندہ خبر دے رہا ہے میری زرے چوری ہو گئی ہے۔ اگو صرف یہ نہیں، صرف چوری ہو گئی ہے تے آکھو حضرت خالد بن ولید نو انویسٹیگیشن کرے کون لے گیا، فرمان لگے اے بھی تکلف دی لوڑ نہیں، میری زرے چوری ہو گئی ہے، جیڑا بندہ لے گیا ہے او جتھے لشکر ختم ہو رہا ہے اتھے او دا گھوڑا بنیا ہے، گھوڑے دی نشانی اے کہ لمبا رسا او دی
پیر وچ بنیا ہے تے رسا ادوں اٹھ دے پلانے نال بنیا ہے تے پلانے دے تھلے دیگچی پئیے تے دیگ جی تے تلے انہیں زرہ لکئیے. اے ظالم دے پتر آدھے نبی نو علم غیب نہیں، حالانکہ زندہ نبی تے نبی دے خطیبان دا اے حال ہے. جسم دے ٹوٹے اڈے پہنے تے خبراں پکیاں. کیوں؟ حضرت خالد بن ولید کو جب جا کے صحابی نے کہا، انہیں آکیا چیک کر لینے، عجیب آدمی ہے، مر کے بھی انہاں باخبر. او جیڑے ویلے انہاں ویکھیا گھوڑا او کھلوتا ہے، ویکھیا رسا لمبا ہے، انہاں آکھیا ادھا تے کم ہو گیا جے. آ کے ویکھیا تے پلانا پہ ہے. پلانا سمجھ دے ہو؟ ہن کاراں تے تسی بیٹھ دیو، تانوں پلانیاں دا کی پتہ. اٹھ دے اتے جڑا بیٹھی دا ہے او پلانا. تو پلانا پہ ہے تے پلانے دے تھلے دیگ چاہے تے دیگ جا چکیا تھلے زیرے. گل ایتھے نہیں، رات نو خواب دے وچ اے وی آکھیا حضرت ثابت بن قیس نے کہ خالد نو آکھیں زرہ چکے تے ابو بکر کو لے جاوے تے ابو بکر نو آکھے اے زرہ میری ویچ تے میں قرضہ دینا سی فلاں بندے دا، میرا قرضہ ادا کر کتے پھڑیا نہ جاواں. ہون میں نو دس کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں بھی تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. اللہ وارث شاہ او صدائی جیوم دینی جینا کیتیاں نیک کمائیاں نی. یہ غلام ہے نبی کے قدموں کی خاک جنہیں نصیب ہے، ان کے بدن کو تلوار نے 10 ٹوٹے کر دیے لیکن بے خبر نہیں ہوئے. خبریں ساری رکھتے تھے. جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سردار کا عالم. میاں کھڑی والا کہتا ہے نوکر جس دے ایسے ہون، نوکر جس دے ایسے ہون تے واہ سلطان انہاں دا بدن مبارک نوری سونا تے سرور شاہ شاہاں دا. کوئی سمجھ وچ آیا؟ اے صحابہ نے جنہ ختم نبوت دے اتے مورچے کھود کے کفن پا کے خوشبواں لا کے لڑائیاں لڑیاں، انج نہیں چڑھائیاں چڑھیاں، انج لڑدے نے. یہی منظر تھا کہ اب 40-50 ہزار کے لشکر کو شکست دینا ممکن نہ تھا کہ جناب ابو دجانہ، کون؟ ابو دجانہ، اے بھی ایک سیدانہ، اے اوہی غریب آدمی ہے جڑا احد دے وچ نبی پاک نے چکی نہ اپنی ذوالفقار مقام احد میں، فرمایا ہے کوئی جو نبی کی تلوار کا حق ادا کرے. حضرت زبیر شہنشاہ تھے، تلوار زن تھے، آئے میں کروں گا. فرمایا بہ جا. اس سائیاں دی مرضی، نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. یار کالیاں نو سینے نال لاوے بلال بنا چھڑ دے تے جے گوریاں نو دھرکارے ابو لہب بنا چھڑ دے. او دی قبولیت دی گل ہے. زبیر آئے حالانکہ میرے نبی کے قریبی پیارے اور تلوار زن، پیچھے ہو جا چل.
ٹھیک ہے جی تھوڑی مرضی. مولا علی آئے, گالی مک گئی, خیبر شکن آیا. رسول اللہ نے فرمایا پیچھے ہو, پتہ نہیں ہونے ساڑھے تو وڈا کیڑا آنا ہے. وہ ویکھیا تے پتلا پتنگ, روٹی پانی تو تنگ, گالے چ کپڑا نہیں, ایک لال رومالی لیری جئی گالے چ پائی ہوئی ہے. آ گیا, آ کے پوچھن لگا اے دسو اے تہاڈی تلوار دا حق کی ہے؟ تہاڈی تلوار دا حق کی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو کوئی پکڑے پھر اللہ کی راہ میں چلائے یہاں تک کہ اس کی دھار ٹوٹ جائے. انہیں آکھیا لے پھڑاؤ. یہ ہے او پرلے محلے دا او لوہے والی پلی دا تے آکڑے انج کھلوتا ہے. پھڑاؤ. آپ نے ویکھیا بھئی بڑی فریکنس ہے, پڑھاؤ مینوں. انہیں آکھیا سونے ہو تسی مینوں پڑھاؤ تے پھر سچائی تجربے دی محتاج ہے, ویکھنا چل دی کنجے. میرا نبی پھر میرا نبی ہے, سونیا نال نبھین دے ہر کوئی. آپ نے پکڑائی تلوار, ابو دجانہ نے پکڑی تلوار, اور وہ تھی ذوالفقار, اور ان کے پاس ہوتا تھا لال رنگ کا ایک لیرا, دوپٹہ نما لیرا. غریب آدمی دے کول انج دے وڈے رومال تے نہیں ہوندے نا, او دے کول لیرا. انہیں لیرا کس کے سر تے بنیا تے پھر انج کرن لگا. بناوٹی آکڑ, تبختر, سارا مجمع ایک خدا دے اگوں تے رسول دے اگوں آکڑ دا اے عالم. نبی پاک ہس پائے, آکھن لگے میرے رب نو اے آکڑاں تاکڑاں پسند تے نہیں, پر اینو ویکھ کے او بھی خوش ہے تے میں بھی خوش. مولانا عبدالستار خان نیازی گئے نا مدینہ پاک تے, ایک بندے دا 7 فٹ اونج قد اتے 3 فٹ دا ترا تے گئے تے او انج لگن عربی جیوں کوکے کولے دیاں بوتلاں. ہن میرے ورگا بندہ جو آ جائے تے او تے انج لگے گا یہ زمین ہے, وہ آسمان ہے. او جیڑا بھی ویکھے عربی, او تے اے عربی مولویاں لال رومال انج چنجاں کڈیاں ہوندیاں, او ہور نہیں رہے, او انج لگن تے اے لگے شہباز تے ساڑ بھوج کے آکھن لگے اے تو انت رجل متکبرن, تو بڑا ہی متکبر آدمی ہے, غروری آدمی ہے. اے نبی دے دربار وچ انج آ گئے ہیں. انہاں آکھیا جنہ دیتا ہے انہاں نو بھی کھانا آیا. کئی لوگ میری اے پگڑی تے میرا جبہ ویکھ کے بھی ٹھردے ہونے نے. اونج میں جا کے کتے بھی جگہ جا کے میں بہ کے عام ہوٹلاں کھوکھیاں تے بہ کے چاہ پینا, کسے دے پیو نو ہی پتہ نہیں لگدا یہ خان محمد قادری. اس واسطے کہ اس سائیاں دی جگہ تے جدوں آوندے ہاں نا پھر آدھے ہاں سونے ہوں اے نوکر نے تیرے میراسی نے, تیرے منگتے نے, تیرے غلام نے, تیرے نام لیوا نے, تیرے گلشن دے پانی دیوا نے, بشرتے کہ قبول کر لے سرکار. اللہ اکبر. ابو دجانہ جب دیکھا کہ جنگ کا پاسا نہیں پلٹ رہا, مسلسل 1200 صحابہ شہید ہو گئے. کتنے؟
700 عالم اور حافظ صحابہ اولوالعزم، حضرت زید بن خطاب جیسا آدمی، حضرت عمر فاروق کا بڑا بھائی، علم بردار تھے آپ انصار کے، حضرت عمر کے بھائی، ختم نبوت کے لیے آپ نے علم، آپ کے اوپر جب تلوار پڑی بازو کٹ گئے آپ نے تھاما پھر بھی، لیکن جب آپ کے جسم سے جان نکلی، حضرت عمر کے بھائی، نام کیا تھا؟ زید بن خطاب، حضرت عمر سے پہلے مسلمان ہوئے، پہلے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر ساری عمر کہتے تھے واہ زید تیرے نصیب، آیا بھی پہلے تھے گیا بھی پہلے۔ حضرت زید بن خطاب نے آواز لگائی، ہے کوئی جو ختم نبوت رسول کی عظمت کا جھنڈا تھامے؟ تو مسجد یہ جو مدینہ پاک ہے، وہاں کے جو مہاجر صحابہ تھے جو مکے سے آئے تھے، ان کا امام آگے بڑھا، اس کا نام تھا سالم۔ کیا نام تھا؟ سالم، قرآن کا عظیم قاری، آگے بڑھے، انہوں نے علم ختم نبوت کو پکڑا، لیکن ان پہ پھر تلواریں، بتا چکا ہوں اب ہزاروں کے مقابلے میں یہ کیا کرتے، اب آپ کا پہلے دایاں بازو کٹا، آپ نے جھنڈا بائیں میں تھاما، بایاں کٹا، آپ نے دانتوں میں جھنڈا وہ ختم نبوت کا تھاما، لیکن جب منہ پہ تیروں کی بارش، پھر آپ نے سینے سے لگا کے جھنڈے کو تھام لیا۔ یہ ہیں جو ختم نبوت کے لیے جانیں لڑانے والے، اپنی زندگیاں لگانے والے، اپنا خون ناب ختم نبوت کی بنیادوں میں ڈالنے والے، یہ ہیں نبی کی ختم نبوت کو سنبھالنے۔ صحابہ کرام کے متعلق منہ کھولنا، ٹکے ٹکے کے ملوانے کا بولنا، اور ان کی اوقات کیا ہے؟ دیکھو قربانیاں ان کی، نشانیاں ان کی، اثار ان کا، یار ان کا، پیار ان کا۔ کون ایسے جانے دیتا ہے؟ حضرت سالم بھی گئے، حضرت سیدنا زید بھی گئے، حضرت طفیل بن عمر دوسی آگے بڑھے۔ یہ وہ آدمی ہے جو مکے میں آیا تھا، نبی پاک کو قرآن پڑھتا پایا تھا، اور حضور علیہ اس کو روکا تھا مکے والوں نے۔ سردار تھا یمن کا طفیل بن عمر دوسی، قبیلہ دوس کا سردار۔ مکے والوں نے کہا طفیل تو سردار ہے یمن کا، اے جادوگر اے جیڑے ویلے بول دائے موتی رول دائے، رس گھول دائے، جیدہ ایدیاں گلنا سن دائے او پھر آندائے واپس نہیں جاندائے۔ مہربانی کر یا حرام وچ جا نہیں، جے جانا ہی تے کنہ وچ روئی دی ڈاٹ لا کے جا تاکہ ایدی گل تو سنے نا۔ طفیل بن عمر دوسی حرم میں آئے، میرے نبی کو قرآن پڑھتے پایا، اور جب اس نے ہونٹوں کو ہلتا پایا، اس نے کہا ایسے خوبصورت ہونٹ جھوٹ کیسے بولیں گے؟ ایسے خوبصورت ہونٹ جھوٹ کیسے بولیں گے؟ انہیں آکھیا گل نالے میں کیڑا کاکا کہ میں سن کے ہی بدل جاماں گا۔ ایسے انگلی رکھ کے جو نکالی روئی، اور ادھر سے آئی میرے نبی کی آواز، وہ تو تھا قدرت کا ساز، پھر مدنی کا انداز۔ اب اس نے بے ارادہ دوسری کان میں رکھ کے انگلی وہ بھی نکال ڈالی، کہا اتنی چس، اتنا رس، میں محروم کیوں رہوں؟ چارہ ہے جب تو میرا، میں ناچار کیوں رہوں؟ دارالشفا میں رہ کے میں بیمار کیوں رہوں؟ جب نکلی کان سے ڈاٹ، تقدیر نے کہا لو نکل گئی کفر کی ڈاٹ، اب اسلام دکھائے گا اپنا ٹھاٹ۔ طفیل بن عمر نیڑے آئے، آکھن لگے ایک واری والا کی۔ طفیل بن عمر دوسی نے کہا ایک مرتبہ جو آپ پڑھ رہے تھے پھر نہیں پڑھتے؟ آپ نے فرمایا میں تو آیا ہی پڑھنے کے لیے ہوں،
آپ نے پھر الحمدللہ جو فرمایا، طفیل بن عمر نے پھر باہر نہیں نکلا، وہیں پہ سر کو جھکایا۔ سرکار نے اسے اپنا بنایا اور اپنا بنا کے فرمایا ہون جا یمن وچ ساڈا پیغام پہنچا۔ حضرت طفیل جب آئے تو 90 گھرانے لے کے آئے۔ کتنے؟ اویس کرنی بعد میں آئے، ابو مسلم خلانی بعد میں آئے، حضرت ابو ہریرہ کو یہی لائے تھے طفیل۔ اللہ، 90 گھرانہ، 90 بندے نہیں، 90 گھرانہ۔ او کنا مٹھا تے سونا سی زمانہ، انج بھی ہوندا سی پیغام نو پہنچانا۔ یہ طفیل بن عمر دوسی ختم نبوت کی جنگ میں بھاگے، سردار تھا، اسے وڈا چودھری تھا، اسے کیا لوڑ تھی؟ اس نے کہا جان ہووے قربان سجن تو تے دین ایمان نہ ہاراں، اپنی توڑ نباہ محمد تے کچھ پرواہ نہ یاراں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی بھی اسی جنگ میں ختم نبوت کے لیے اپنی قربانی دے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ بھی اسی جنگ میں اپنی شہادت پیش کر گئے۔ ابو دجانہ نے دیکھا کہ صفیں الٹ رہی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اب ابو دجانہ آگے بڑھا، اب آ ٹکرایا لشکر سے، اٹھی پڑی جو تلواریں گریں، آپ کی ٹانگ پوری کٹ گئی، ایک ٹانگ بچی ابو دجانہ کی، یمامہ میں ایک ٹانگ بچی۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ جوش عجب تھا، طاقت دینے والا رب تھا۔ ایک ٹانگ پہ ہم نے ابو دجانہ کو چلتے نہیں اڑتے دیکھا ہے۔ کیا؟ چلتے نہیں اڑتے دیکھا ہے۔ یہ ابو دجانہ، انہوں نے کہا اب یاد کرے گا زمانہ، تب تو یار سامنے تھا، آج یار کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرانا ہے۔ 3 تلواریں، ایک برچھا، 2 تلواریں گری تھی مسیلمہ پر، جس نے نقش کا جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ وہ 3 بندے تھے، وحشی نے دور سے برچھا مارا، ابو دجانہ عقاب کی طرح ایک ٹانگ پہ اڑ کے آیا۔ ایک نوجوان تھا جو تھا ام عمارہ کا جایا، اماں نے سپیشل بھجوایا۔ پہلے اسی بی بی نے اپنا بیٹا حبیب بن زید، جس طرح ایک ایک بوٹی کسائی کرتا ہے، اس طرح مسیلمہ نے ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے پھینک دیا تھا، لیکن مانو راج نہیں ہویا۔ انہیں آکھیا او پہلے گیا محبوب دے نا تے، ہن تو بھی جاویں خالی ہاتھ نہ آویں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اور ختم نبوت ان سے پوچھو۔ اب بات آ گئی حبیب بن زید کی، میرے نبی نے خود بھیجا تھا قاصد بنا کے، آگے وہ بدبخت تھا نامراد مسیلمہ کذاب، 150 سال اس کی عمر تھی، مکروہ اس کا منہ تھا اور منحوس اس کا چہرہ تھا۔ اس خبیث نے پکڑا اور رسوں میں جکڑ کے بٹھا دیا حضرت حبیب بن زید کو۔ آپ حسن کا پیکر تھے، 14ویں کا چاند کیا شے ہے، اتنا حسین ماہ پارا، جن کی اماں حضرت بی بی ام عمارہ۔ اب یہ تھا حسن کا ستارہ۔ اب حبیب بن زید کو رسوں میں جکڑ کے، سننے والی بات ہے، یاد رکھنے والی ہے، اس نے پکڑ کے اٹھایا، ٹوکا، خنجر بڑا، اس نے کہا دیکھ نوجوان، محمد مدینے والے کو بھی مان اور مجھے بھی مان۔ حضرت حبیب نے کہا او بے ایمان،
ایک نال لائی دیے سارے نال نہیں نبھائی دی. اے یوٹیوب جڑے تسی ویکھن والے ہو تسی تے ہر روز 6 نال لائی بیٹھے ہوندے ہو مولویاں نال. ایک مولوی نو دبایا او آیا انہیں کوئی بکواس فرمائی تھوڑا او دا اثر لے لیا پھر 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یوٹیوب پہ آنے والوں پہ لعنت بھیجو, ایک ہی امام بنا لو, جنت کا رستہ سیدھا ہے. حضرت صاحب نو من لو جیڑی گال کرنگے مننگے ختم. یہ فتنوں کا دور ہے, در در پہ جاؤ گے دھکے کھاؤ گے. در در دی در در نالوں ہو جا ایک در 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 گئیاں در در تھئیے. حضرت حبیب نے کہا انہیں مانا بس. اس نے کہا کہ اتشہدو انی رسول اللہ, عربی میں کہا کیا تو گواہی دیتا ہے یا ٹوکے سے تیرے جسم کے ٹوٹے اڑاؤں؟ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جب اس نے کہا نا میں اللہ کا رسول, آپ نے کہا انا اسم, انا اسم, میں بولا. لاہوری زبان کی آدن بہرا من لیندے ہیں, بولا سریکی چاہدن بوڑا میرے آلہ علاقے تے اتھے بہرا ڈورا عربی چاہدن اسم. انہاں کیا انا اسم, میں سنیا نہیں کیا کھے. انہیں آکھا واہ بھائی واہ, انہیں ساری انگل نہ کر رہے آسے تے ساڑا نہ آیا ہے تے تیرا کانی بند ہو گئے. واہ واہ, یہ عشق ہے. اس نے کہا اتشہدو انی رسول اللہ, میں نو رسول مندیں. آپ نے کہا انا اسم, میں نو نہیں سنائی دیتا. انہیں آکے وہی نامراد سی پورا, انہیں آکے انہیں چیک کر لینا. انہیں آکے اتشہدو ان محمد الرسول اللہ, اے دیندائیں گواہی کہ محمد اللہ دے رسول نے. اے اٹھے وجد دے وچ نام نام ہاں ہاں. انہیں آکھا واہ واہ, ساڑا نہ آوے تے نہ او مدینے آلے دا نہ آوے تے ہاں ہاں, ساڑا آوے تے تینو سنائی نہیں دیندہ, او دا آوے تے تینو وجدہ جاندہ ہے. ایک ہی یہ. آپ نے کہا سچ کہہ رہا ہوں, اس کے بنا نہ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ سجھائی دیتا ہے. اسے جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا. اللہ ٹھیک ہے, آپ کھڑے رہے شاہ جی کھڑے رہے. اللہ اکبر. آپ نے غور فرمایا یہ صحابہ تھے جنہوں نے جانوں کی پرواہ نہیں کی. جیسے بوٹی بوٹی مکراز کینچی کے ساتھ کاٹتے ہیں ایسے کاٹے گئے, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آقا کی نبوت عظمت ختم رسالت سے نہ انحراف کیا نہ انکار کیا, سب کچھ مدنی پہ نثار کیا. ظاہر ہے ایک جمعے میں تو اتنی بڑی داستان بیان نہیں ہو سکتی. ابھی 3-4 منٹ ہیں. یہ میرے شاہ جی ہیں,
ان کے ابا جان نے اس پورے علاقے کی ساری زندگی خدمت کی. میں 100 نہیں ہزاروں لوگ ہیں جن کو ان کے والد بخاری سید تھے، حضرت قبلہ پیر سید مشتاق شاہ صاحب بخاری قبلہ، میرے بہت سارے فیضی صاحب اور سارے لوگ انہیں جانتے ہیں. ساری عمر انہوں نے لوگوں کے جنازے پڑھائے، گھروں میں بچیوں، ہزاروں بچیوں کو پڑھایا. اب ان بچوں پہ وقت آیا، وہ چلے گئے، یہ تنہا ہو گئے. اور اب جو حال ہے، ادھر سیلاب کا عذاب ہے، ادھر مہنگائی کا عذاب ہے. اور پورا ملک، میں یہ نہیں کہتا ہر بندہ پریشان ہے، کوئی بندہ نہیں. میرا بل پہلے اگر 20-25 ہزار آتا تھا، اس دفعہ انہوں نے ٹھوک کے لگایا 60 ہزار کے قریب. اب نہ رو سکتے ہیں، نہ چیخ سکتے ہیں، نہ چلا سکتے ہیں. اگر کسی جماعت کا نام لے لو تو آگے سے آواز آتی ہے تسی ساڑی جماعت نو اے آکھیا. لیکن میں پوچھ یہ رہا ہوں، میری آواز انٹیلیجنس والے پہنچائیں کہ او ظالم حکمرانوں، او بدنیت حکمرانوں، ہمیں اتنا بتاؤ کہ اب یہ سید زادہ ہے، یہ غریب ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، روزی کا اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور یہ میرے نبی کی اولاد ہے. میں پوچھتا ہوں ظالموں، او کروڑوں اربوں کھانے والے لٹیرو، یہ اگر بد دعا دے گا تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، اجڑ جاؤ گے تم، اور انشاءاللہ اجڑو گے. تمہاری یہ وزارتوں کو آگ لگے گی، تمہارے اجڑیں گے یہ محل. یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم 3 پتہ نہیں یا 400 والا، 500 والا، 600 والا، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کر رہے ہیں. اور یہ بچہ تو میرے تک اس لیے پہنچا ہے کہ اسے پتا تھا کہ یہ میرے بابا کو جانتا ہے، یہ حضور کی آل کا نوکر ہے، کچھ کرے گا. لیکن میں پوچھتا ہوں، ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں ایسے بے بس بے کس بیچارے. اب ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے حکمرانوں ہوش کے ناخن لو. برباد کر دیا تم نے، لوٹ کے کھا گئے تم پورا ملک. ابھی ہمارے اوپر اور مسلط رہنا چاہتے ہو. ظالموں، یہ حضور کی امت رو رہی ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں، لوگ اپنی بچیاں بیچ رہے ہیں. لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں، پانی پینے کے لیے پانی نہیں، رہنے کے لیے چھت نہیں، اور یہ صرف فوٹو سیشن کرتے پھرتے ہیں. یہ اس بیچارے کا ایک پنکھا چلاتا ہے اپنے جھونپڑے میں، ایک آدھ بلب، اور 12 گھنٹے یہ وہ جو ہے وہ فریج چلاتا ہے، 12 گھنٹے بیچارہ بند رکھتا ہے کہ بل کم آئے گا. اور 22 ہزار بل اگر ان غریبوں کا جو ایک پنکھا چلاتے ہیں، تو یہ ڈرامے باز وزیر اعظم اور ساری وزارت اور حکومت، فضل الرحمان زرداری، اچکزئی، یہ 13-14 جماعتیں، ظاہر ہے ایک ہوتا تو رج کے کھاتا. اتنے لٹیرے کٹھے ہو گئے ہیں، اب پوری قوم کو لوٹ رہے ہیں. قوم بھوکی پیاسی سیلاب میں، مہنگائی کے عذاب میں مر رہی ہے. اور یہ روز بکواس کرتے ہیں جی بس کل ٹھیک ہو جائے گا، پرسوں ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم بول نہ بھی پائے، ہماری آہیں بند بھی ہو گئیں، ہماری یہ زبانوں کو تم نے گنگ بھی کر دیا، لیکن ظالم حکمرانوں تمہیں یہ آہیں لے ڈوبیں گی، تمہیں یہ آنسو لے ڈوبیں گے، تم برباد ہو کے ہوگے. کیوں کہ یہ آہیں جب غریبوں کے سینے سے نکلتی ہیں، انہیں خدا کا عرش پھر آگے صدائیں لگاتا ہے، انہیں آسمان بھی کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے یہ بچہ رویا بشارہ آ کے. لو شاہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے صدقہ رسول کا. دعا کرو، دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام